بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، طلاق کے حوالے سے ہمارے جو اکثر و بیشتر لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ جب نکاح کی بات آتی ہے علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں، لیکن جب طلاق کی بات آتی ہے تو کوئی بھی علماء کرام سے رجوع نہیں کرتا، علماء کرام سے رہنمائی نہیں لیتے، بلکہ ہر شخص جو ہے اپنی من اور مرضی کے ساتھ جیسا اس کو مناسب لگتا ہے وہ طلاق دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی آدمی ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہو کے بار بار کئی طلاقیں دے دیتا ہے، جو کہ غیر شرعی ہے اور ایک غلط طریقہ ہے، شریعت کے منافی ہے۔ اس کے پھر نقصانات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ شرعی طریقہ کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں اور آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق دی جائے، اور ایسے ایام کے اندر، ایسے طہر کے اندر طلاق دی جائے کہ جس طہر میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی۔ اب جب وہ ایک طلاق دے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگر 3 مہینے کے اندر چاہتا ہے تو اس کو اگر احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا یا پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے اگر صرف اور صرف اتنا ہی کہہ دے کہ تم میری بیوی ہو، تو یہ اس کا جو رجوع ہے یہ کافی ہے، چاہے وہ بیوی کے پاس ہے چاہے وہ بیوی سے دور ہے۔ اب اگر وہ رجوع نہیں کرتا، 3 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں جو اس کی عدت ہے، تو اس کی بیوی کو مکمل طلاق ہو جائے گی۔ اب جب مکمل طلاق ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ حق مہر اور جو مکمل پروسیس ہوتا ہے وہ دوبارہ سے نیا ہوگا۔ طلاق تو مکمل ہو جائے گی لیکن اس کے پاس جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرنے کا جو اختیار ہے وہ اس کے پاس باقی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 2 طلاقیں دے دیتا ہے، 3 مہینے ہوئے اور 3 مہینے ہونے کے بعد 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر رجوع نہیں کرتا 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، نئے حق مہر کے ساتھ اور نیا جو پروسیس ہے اس کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اب یہ جو 2 مرتبہ ہے یہ اس کے پاس چانس ہے، کسی کی مرضی ہے وہ ایک ہی وقت میں استعمال کر لے، یا کسی کی مرضی ہے کہ وہ اس کو بار بار یا علیحدہ سے استعمال کرنا چاہے، اس کے پاس چانسز ہو سکتے ہیں وہ علیحدہ سے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن غلطی وہ شخص کر رہا ہے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے۔ جب کوئی ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے، 3 مہینے عدت گزر جاتی ہے، اور 3 مہینے عدت گزر جانے کے بعد اس کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، تو اس کے پاس پھر یہ ہے کہ وہ کیفیت باقی رہ جاتی ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہ تب تک اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ کسی اور جو شخص ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ اب اور شخص کے ساتھ نکاح کرنا کا کیا مطلب ہے؟ اس کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں حلالے کی اصطلاح سے جانا جاتا ہے، جس کو حلالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حلالہ ہے اس کے کیا مسائل ہیں، یہ کون سی کیفیت میں جائز ہے، کون سی کیفیت میں ناجائز ہے، تو اس کا انشاءاللہ اگلا جو بیان آئے گا، اگلا جو کلپ آئے گا اس کے اندر وضاحت کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں یہ ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک طلاق دے کے جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں شاید یہ تصور پایا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں دینا شاید ضروری ہوتا ہے اور 3 طلاقیں دینی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 3 طلاقیں جو بندہ دے بیٹھتا ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار بیٹھتا ہے، اس کے پاس دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا بھی جو ہے وہ آپشن نہیں رہتا۔ لیکن اگر وہاں پہ بندہ ایک طلاق دے اور
درمیان میں رجوع نہیں بھی کرتا تو اس کے پاس دوبارہ نکاح کرنے کا، اس کے ساتھ رہنے کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا سیریس ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے اپنی بیوی کو، 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ اس کے بچے ہیں، اس کا وہ سسٹم ہے، عدت گزر جاتی ہے، طلاق مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جب طلاق مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، بھی میں نے تو میرے پاس جو ہے نا اب میں کیا کروں، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا میں اب اس کے پاس، چونکہ اس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، اس کے پاس طلاق مکمل ہونے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ وہی آپشن ہے جیسا کہ میں نے بتایا، حتیٰ تنکیح زوجا غیرہ والا، جب تک وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ اور نکاح کرنے کی مدت اور کیفیت کیا ہے اور حلالہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آگے بیان دیا جائے گا۔ تو میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ، شرعی طریقہ ہے، وہ ایسے طور میں طلاق دی جائے کہ جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے۔ ایک طلاق دی جائے اور طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالا جائے، وہ اسی گھر کے اندر ہی عدت گزارے، تاکہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تاکہ شاید کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خیر پیدا کر دے۔ تو طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو اسی طریقے کو فالو کیا جائے، جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اسی طریقے کے اندر انسان کی جو خیر اور بھلائی ہے وہ اسی میں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال اور سوال ہو تو وہ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔